محترم حضرات، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے بجائے 29 راتوں کے اور 29 دنوں کے رحمت کی 30 راتیں اور 30 دنوں سے نوازا۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ ان دنوں اور راتوں کے اندر روزے رکھنے، قیام لیل، نمازیں پڑھنے اور قرآن کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا کرنا۔ یہ خاص راتیں خاص طور پر بہت زیادہ رحمت، اللہ کی عنایت، مغفرت، توبہ کی قبولیت کی راتیں تھیں۔ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے اللہ کو راضی رکھنا چاہا ہے۔ اس کی رحمت بے کرم سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ ہماری اس کچی پکی عبادت کو انشاءاللہ قبولیت سے نوازے گا۔ رحمت خداوندی کسی خاص رات یا کسی خاص دن پر محدود نہیں ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت رکھنے والا ہے۔ اس کی تمام صفات جس طرح وہ خود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ صفات بھی اس کی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کی راتیں اور دن گزر گئے تو رحمت خداوندی بھی ختم ہو گئی۔ نہیں، وہ تو ہمیشہ سے رحیم ہے، آج بھی رحیم ہے، کل بھی رحیم تھا اور آنے والی کل میں بھی رحیم ہی رہے گا۔ لیکن کچھ دن اور کچھ رات اور اسی طرح کچھ وقت اور کچھ جگہ اس کی خاص رحمت کے دن، خاص رحمت کے وقت اور خاص رحمت کی جگہ۔ جس طرح ہمیں اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کا ملتا ہے، اگر ہم یہی نماز بیت المقدس میں پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم یہی نماز مدینہ منورہ میں اللہ توفیق دے وہاں کے حرم میں پڑھیں تو اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہی نماز اگر ہمیں خدا توفیق دے دے اور ہم مکہ معظمہ کے حرم میں پڑھیں تو ہمیں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ
جگہ کی خصوصیت ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ اوقات، کچھ دنوں، کچھ راتوں کی خصوصیت ہے۔ رمضان کے دن اور رات اسی طرح کے اوقات، اسی طرح کے وقت ہیں کہ ان رات اور دنوں میں اللہ کی رحمت کو جوش رہتا ہے۔ رحمت کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی تھا، یہ بھی نہیں کہ بعد میں نہیں رہے گا، رہے گا۔ اس کی رحمت لٹتی رہتی ہے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت برساتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان ہی کی آخر راتوں میں وہ عرش و کرسی سے اتر کر سمائے دنیا پر آتا ہے اور آ کر آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ رمضان کی خصوصیت نہیں ہے۔ ہر رات میں آخر حصے میں وہ اترتا ہے، یعنی اس کی رحمت اپنے بندوں سے قریب ہو جاتی ہے اور وہ آواز لگاتا ہے۔ اللہ جس کسی کو توفیق دیتا ہے وہ اٹھتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ذکر رمضان کی راتوں میں کرتے رہے ہیں، رمضان کی راتیں گزر گئیں اور وہ اللہ کی قبولیت اور رحمت کا جو چراغ تھا وہ گل ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی رحمت کا چراغ کبھی گل نہیں ہوتا۔ وہ جیسا رحیم کل تھا، آج ہے، کل بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جو رحمت کی موج بڑھ رہی تھی اس کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اگر پھر خدا توفیق دے گا اور رمضان تک زندہ رہا کوئی آدمی، پھر اللہ کی اس رحمت بے قرار سے حصہ لے گا۔ رحمت خداوندی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی عبادت کر کے اور اس کو خوش کر لیں، اپنا رشتہ اس ارحم الراحمین سے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جوڑ لیں، پھر اس کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی۔ اس لیے کہ وہ تو ارحم الراحمین ہی ہے، یہ صفت ہے اس کی، وہ ہمیشہ ارحم الراحمین، جس سے راضی ہوتا ہے رحمت کو رات اور دن اس کے اوپر برساتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے، اور اس لیے اپنے تعلق کو رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ کی ذات سے قائم کرنے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے جو پیدا ہوا ہے، برابر کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے بھیک مانگتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، جو توفیق آپ نے دی ہے برابر اس سلسلے کو قائم رکھیے،
ٹوٹنے نہ پائے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اور برابر ذکر کے اندر لگے رہنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ذکر کا سلسلہ باقی نہ رہا تو اس میں شبہ ہو جائے گا کہ جو رمضان میں کیا ہے وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر مداومت اور ہمیشگی ہے اور برابر جو توفیق رمضان میں ہوئی تھی وہ توفیق زندہ ہے اور ہو رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو رمضان میں توفیق دی تھی وہ مقبول ہے۔ اسی لیے رمضان گزرنے کے بعد بھی اس سلسلہ توفیق کو توڑا نہیں گیا۔ کوشش کرنی چاہیے۔ آج تو آخری دن ہے، چند گھنٹوں کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی رحمت ختم ہونے والی ہے۔ راتوں کو جاگنے کا سلسلہ رہا، بار بار یہ ذکر آتا رہا کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، للہ عتقاء فی کل لیلۃ من رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رمضان کی ہر رات میں اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں آزاد ہونے والے لوگ ہیں، یعنی جہنم سے آزاد ہو کر جنت پہ پہنچتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ گزرنے کے بعد ہر رات میں یہ سلسلہ نہیں رہتا، لیکن رحمت اس کی باقی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کی 30 راتوں میں یا 29 راتوں میں جتنے گناہ گاروں کو اللہ آزاد کرتا ہے، تنہا عید کی ایک رات میں اتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ مزدوری کرنے والے کو مزدوری کام پورا کرنے کے بعد ملتی، تمہیں صبح سے لے کر 5 بجے تک کام کرنا ہے، 5 بجے اس کے ہاتھ پر مزدوری لگتی۔ ہمارا جو فرض ہے رمضان کے روزے خاص طور پر، وہ تو غروب شمس پر جا کر ختم ہو گئی، اب ہمیں مزدوری ملنی ہے، یعنی ہم نے بھوک اور پیاس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا، گزارا، وہ آج ختم ہوگا، اس کے بعد پھر رمضان کی رات ہے، نہیں ہمیں مزدوری کب ملے گی؟ اب وہ مزدوری ملے گی سب سے پہلی رات میں جو عید کی رات ہے۔ کیا ملے گی؟ ہر رات میں 1,00,000 10 لاکھ 50 لاکھ 1 لاکھ 1 کروڑ لا تعد ولا تحصى لوگوں کو آزاد کرتے رہے، سب کو ملا کر کے جتنوں کو آزاد کیا۔ اب رمضان پورا ہونے کے بعد
مزدوری کی پہلی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ اتنے لا تعد ولا تحصى لوگوں کو آزاد کر دے۔ خدا کرے ہمارا بھی نام ان کے اندر ہو، ہمارے بزرگوں کا نام بھی اس کے اندر ہو، ہماری آنے والی نسلوں اور اولادوں کا نام بھی اس کے اندر ہو۔ اس رات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے اور ہمیں آزاد فرما دیجیے جہنم سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، تبھی تو جائے گا آدمی جنت میں۔ پہلے تو سیاہ نام اعمال سفید کیا جائے، وہ کیسے ہوگا؟ مغفرت ہے تیرے گناہوں کی، تو نے 30 روزے رکھے ہیں اور راتوں کو عبادت کی ہے، ہم تیرے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، تیرے سیاہ نام اعمال کو سفید کر۔ اب مستحق ہوتا ہے آدمی کہ وہ جنت کا مستحق ہے۔ اس لیے اس رات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، خدا آئندہ بھی توفیق دے، اور اگر موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو اللہ حسن خاتمہ میسر کرے۔ یہ تو بات روز کی جو ہوتی تھی اس سے متعلق ہے، باقی یہاں نمازوں کے اوقات متعین ہیں۔ جو اعلان ہوا تھا وہ یہ ہے کہ 7 بجے نماز ہوگی عیدگاہ میں، 7:30 بجے نماز ہوگی مسجد رشید میں، اور 8 بجے نماز ہوگی شہر کی جامع مسجد میں۔ لیکن کچھ مہمان ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی جو 8 بجے کی گاڑی سے جانے والے ہیں، اس لیے مسجد مدرسے والوں نے یہ طے کیا ہے، ان سے درخواست کی گئی تھی کہ یہاں مسجد قدیم میں، یہ جو سامنے مسجد ہے، اس میں 6:30 بجے نماز ہوگی سب سے پہلے۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں، سویرے گاڑی ہے ان کی، ان مسجدوں میں نماز پڑھ کر ان کو گاڑی نہیں ملے گی، تو پھر ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد، میرے خیال میں فجر کی نماز 6 بجے ہوگی، 6 بجے ہوگی شاید، 5:30 بجے ہوگی، اس کے 1 گھنٹے کے بعد یہاں ہو جائے گی۔ بہرحال آپ حضرات نے جو عبادت کی ہے، مقصد یہ تھا کہ اس سلسلے کو کوشش کیجیے کہ وہ قائم رہے، اور اللہ ہماری جو بھی اس نے توفیق دی ہے اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا